الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وها هنا كلام وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ له تحقيقا أو تأويلا فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكسر المعنى ويخرج عن متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها یا في إخراجه إلى التقييد بقوله وضعا. یہاں پر جو ہے ایک گفتگو صاحب حاشیہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہونا کلام، یہاں پر ایک کلام ہے، گفتگو ہے، بحث ہے. وہ بحث اس کے بارے میں کہ یہ جو مصنف کی عبارت میں مصنف علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، یہ جو لفظ معنی ہے، اور اس کے بعد وَإِن كَسُرَ میں جو ضمیر ہے جو اس لفظ معنی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس معنی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ بس یہاں پر اس کے بارے میں بحث ہے کہ ان المراد بالمعنی فی هذا التقسیم، یہ جو تقسیم یہاں پر کی جا رہی ہے ان اتحادہ کے تحت اور ان کسرہ کے تحت، اس تقسیم میں معنی سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ میں عرض کر چکا، معنی ان اتحادہ معنی میں لفظ معنی، اور ان کسرہ میں جو ضمیر معنی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے کیا مراد؟ فرماتے ہیں کہ دو مراد لیے جا سکتے ہیں کہ آیا لفظ معنی اور یہ جو ضمیر ان کسرہ میں اس سے مراد موضوع لہ تحقیقی ہے یا مستعمل فیہ اللفظ، کہ معنی سے مراد کیا؟ موضوع لہ تحقیقی، یعنی کہ وہ چیز کہ جس کے لیے حقیقتاً کسی لفظ کو وضع کیا گیا ہو، جو ہے وہ فرماتے ہیں آیا یہ مراد ہے جسے موضوع لہ تحقیقی کہیں گے یا نہیں، بلکہ ما استعمل فیہ اللفظ، فرماتے ہیں کہ وہ مراد ہے جس میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہو. اب لفظ کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ موضوع لہ تحقیقی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ موضوع لہ جو ہے وہ مجازی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. موضوع لہ تحقیقی ہو یا یعنی معنی ہے موضوع لہ حقیقی ہو یا معنی ہے تعویلی ہو مجازی ہو، تو مستعمل فی اللفظ سے یہ مراد ہوگا. لہذا بحث اس میں اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر کون سی مراد ہے، کیا لیں؟ ان اتحادہ معنی میں معنی سے مراد کیا لیں، اور جو ہے وہ ان کا سر میں جو ضمیر ہے اس میں وہ ضمیر جو لوٹی معنی کی طرف وہاں اس سے کیا مراد لیں؟ فرماتے ہیں کہ کیا یہاں پر جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم دونوں جگہوں پر موضوع لہ حقیقی لیتے ہیں تو تب بھی اعتراض وارد ہوتا ہے، اور اگر دونوں جگہوں پر مستعمل فی اللفظ مراد لیتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے. اس لیے فرمانے فعلی الاول، اول کی بنا پر، یعنی جب ہم ان اتحاد معنی ہمیں لفظ معنی سے مراد موضوع لہ حقیقی لیں، اور ان کا سرا جو عبارت ہے ان کا سرا میں جو ضمیر جو معنی کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں ضمیر سے مراد بھی معنی موضوع لہ حقیقی لیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر جو اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لا یصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متکسر المعنی. تو پھر آپ جانتے ہیں جیسے کہ بعد میں بھی معلوم ہوگا کہ ان اتحادہ کے تحت کچھ قسمیں بن رہی ہیں، اور وہ جو قسمیں بنتی ہیں وہ لفظ موضوع کی وہ مفرد کی وہ یہ ہے علم ہے، متعدی اور مشقق ہے، اور ان کسرہ کے تحت جو ہے وہ مفرد کی قسمیں بنتی ہیں وہ ہے مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں جگہوں پر ان اتحاد معنی ہو و ان کسرہ میں جو ہے دونوں مقامات پر معنی سے مراد لفظ معنی سے مراد اور ضمیر سے مراد جو ہے موضوع لہ حقیقی لیتے ہیں، تو اعتراض جو ہے
وہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اس وقت حقیقت اور مجاز کو متقصر المعنی کی اقسام میں شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ منقول، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز یہ وہ قسمیں جو انکسرہ کے تحت ہے، کہ جن کا معنی جو ہے وہ کثیر ہے، معنی جو ہے وہ انکسرہ، یعنی اگر لفظ مفرد کا معنی کثیر ہو تو لفظ مفرد کا معنی کثیر ہو تو اس کے تحت جو ہے وہ 4 قسمیں بنتی ہیں۔ مشترک وہ بھی معنی کثیر رکھتا ہے، منقول بھی معنی کثیر رکھتا ہے، حقیقت اور مجاز بھی معنی کثیر رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ معنی سے مراد دونوں جگہوں پر ان اتحاد معنیٰ میں اور ان کا سورہ میں معنی سے مراد معنی موضوع حقیقی لیتے ہیں تو اعتراض یہ بات ہوتا ہے کہ حقیقت اور مجاز کو اقسام متکثر المعنی میں شمار کرنا صحیح نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت ہم کرتے چلیں۔ اس لیے کہ جب ہم دونوں مقامات پر موضوع حقیقی لیتے ہیں تو عبارت کا معنی یہ بنتا ہے ان اتحاد معنی ہو، اگر لفظ مفرد کا معنی حقیقی متحد ہو، اور وہ انکسرہ، اور اگر لفظ مفرد کا معنی حقیقی کثیر ہو۔ مطلب جب ہم یہ معنی کرتے ہیں انکسرہ کی عبارت کا کہ جب کہ لفظ مفرد کا معنی حقیقی کثیر ہو تو ہم فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مشترک میں اس کے معنی حقیقی کثیر ہے، منقول میں بھی معنی حقیقی کثیر ہے، لیکن جب حقیقت اور مجاز میں آتے ہیں تو معنی حقیقی کثیر نہیں ہے، معنی حقیقی صرف ایک ہے، وہ ہے حقیقت۔ مجاز معنی حقیقی نہیں ہے، مجاز تو معنی حقیقی نہیں ہے۔ جب مجاز معنی حقیقی نہیں ہے تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت اور مجاز ان کا سورہ کی جو اقسام ہیں ان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض وارد ہو۔ اچھا، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس اعتراض کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں چلو ہم دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ معنی موضوع حقیقی نہیں لیتے، بلکہ معنی موضوع جو ہے حقیقی لینے کے بجائے ہم لیتے ہیں مستعمل فیہ اللفظ۔ ان اتحاد معنیٰ میں بھی مستعمل فیہ اللفظ اور ان کسروں میں بھی مستعمل فیہ اللفظ، یعنی معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ وہ معنی مراد ہے جس میں لفظ استعمال کیا جائے، وہ معنی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، تعبیلی اور مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ مراد لیتے ہیں مستعمل فیہ اللفظ تو اس وقت دونوں عبارتوں کا معنی کچھ اس طرح بنتا ہے ان اتحاد معنیٰ ہو، اگر لفظ مفرد کا معنی مستعمل فیہ اللفظ متحد ہو، وہ ان کا سورہ، اور یہاں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر لفظ مفرد کا معنی مستعمل فیہ لفظ کثیر ہو، وہ مت ہے کہ جب ہم یہ مراد لیتے ہیں دونوں جگہوں پر مستعمل فیہ لفظ لیتے ہیں تو پھر ادھر جو ان کا سورہ کے تحت جو اعتراض وارد ہوا تھا وہ وارد نہیں ہوتا کہ حقیقت اور مجاز متکثر المعنی کے اقسام سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ مفرد کا معنی مستعمل فیہ لفظ جو ہے وہ کثیر ہے، جو اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کثیر ہے، معنی وہ حقیقت بھی ہے وہ مجاز بھی ہے، تو لہذا یہاں پر تو اشکال وارد نہیں ہوتا، لیکن پہلی عبارت میں اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ پہلی عبارت یہ جس کا معنی یہ بنتا ہے ان اتحاد معنیٰ ہو، اگر لفظ مفرد کا معنی متحد ہو، اور ہم معنی یہ کر یہاں معنی سے مراد مستعمل فیہ لفظ لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب مستعمل فیہ لفظ لے رہے ہیں تو معنی عبارت کا معنی اس طرح بنتا ہے ان اتحاد معنیٰ ہو، یعنی اگر لفظ مفرد کا معنی مستعمل فیہ لفظ متحد ہو، تو فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسماء اشارہ ہے، اسماء اشارہ کا معنی مستعمل فیہ لفظ جو ہے وہ متحد نہیں ہے بلکہ وہ کثیر ہے، کیونکہ اسماء اشارہ جن میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کثیر ہیں۔ اسماء اشارہ ہاذا کبھی وہ جو ہے وہ فلاں کے لیے اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، کبھی فلاں طرف، کبھی فلاں کی طرف، کبھی فلاں کی طرف، تو معنی مستعمل فیہ لفظ جو ہے اسماء اشارہ کا کثیر ہے، متحد نہیں ہے۔ جب کثیر ہے تو اسماء اشارہ ان اتحادہ کی قید سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں، اس عبارت سے نکل جاتے ہیں اور متکثر المعنی کے اقسام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اعتراض یہاں پر یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف نے جو وزن کی قید لگائی ہے اسماء اشارہ کو خارج کرنے کے لیے
ان اتحادہ مانا ہو کے تحت سے اس اسماء اشارہ کو خارج کرنے کے لیے مصنف نے کہ اس کو خارج کر دیا جائے اسماء اشارہ کو ان اتحادہ مانا ہو کے نیچے سے جو وزن کی قید لگائی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اشکال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ وزن کی قید اضافی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، مصنف نے کیوں قید لگائی ہے، جبکہ مصنف کا دعویٰ ہے کہ میری عبارت میں لفظ تو دور کی بات، جملہ تو دور کی بات، لفظ بھی دور کی بات، حتیٰ کہ ایک حرف بھی میری عبارت میں جو وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو فرماتے ہیں وزن ایک کلمہ ہے جو کہ زیادہ ہو رہا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ اسماء اشارہ کو خارج کرنے کے لیے مصنف نے وزن کی قید لگائی ہے، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، جبکہ وہ ان اتحادہ مانا ہو، جب یہ کہا جاتا ہے تو اسماء اشارہ خود بخود اسی سے خارج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ مفرد کا معنی مستعمل فی لفظ اسماء اشارہ میں جو ہے وہ مطلب متحد نہیں ہے بلکہ کثیر ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہوئے جو ہے وہ فرماتے ہیں مصنف کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، مصنف نے بھی جواب دیا ہے، بعض دوسرے افراد نے بھی جو ہے وہ جواب دیا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر قانون استخدام پڑھیں جو کہ جو ہے علم معانی و بیان میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، وہ قانون استخدام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے ایک جملہ گزرا ہو اس میں ایک لفظ ہو اور بعد میں ایک جملہ ہے اس میں ایک فعل ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر اس لفظ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایک لفظ گزرا بعد میں ایک ضمیر آئی اور ضمیر جو اس لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو قانون بیان کیا گیا ہے قانون استخدام وہ یہی ہے کہ دونوں سے یعنی لفظ اور ضمیر سے آپ جو ہے وہ معنی حقیقی بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں سے آپ معنی مجازی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ لفظ سے مراد معنی حقیقی لے لیں اور ضمیر جو لوٹ رہی ہے لفظ کی طرف اس سے مراد جو ہے وہ معنی مجازی لے لیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ اعتراضات کی بات کر رہے ہیں یہاں پر اعتراضات کی بات تب کر رہے ہیں کہ جب آپ اس قانون استخدام پر عمل نہیں کر رہے۔ قانون استخدام تو کہتا ہے کہ دونوں جگہوں پر لازمی نہیں ایک ہی معنی مراد لیا جائے، بلکہ یہ پہلا اعتراض تب وارد ہوا کہ آپ نے جو دونوں جگہوں پر جو ہے وہ معنی حقیقی مراد لیا، اتحادہ میں بھی معنی سے مراد معنی حقیقی اور جو ہے وہ ان کاسروں میں ضمیر سے بھی مراد معنی حقیقی، تب جو ہے وہ پہلا اعتراض وارد ہوا کہ حقیقت المجاز کو متصل المعنی کی اقسام میں شمار کرنا جو صحیح نہیں ہے، اور جب آپ نے دونوں جگہوں پر مستعمل فی لفظ مراد لیا تو تب جو وہ دوسرا اعتراض وارد ہوا کہ اسماء اشارہ کو خارج کرنے کے لیے وزن کی قید کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان اتحادہ کے جو ہے وہ معنی سے ہی وہ ان اتحادہ کا جو کلمہ ہے خود اسی سے خارج ہو جاتے ہیں اور اس کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں اس لیے یہاں پر ضروری نہیں دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی مراد لیا جائے، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ جو ہے ان اتحادہ معنیوں میں ہم معنی حقیقی مراد لیں گے اور ان کا سورہ میں معنی سے مراد معنی مستعمل فی لفظ مراد لیں گے۔ جب ہم ایسے کر لیں گے تو پھر نہ پہلا اعتراض وارد ہوگا اور نہ ہی دوسرا اعتراض وارد ہوگا۔ یہ دوسرا اعتراض جو پہلے اعتراض کی ہم وضاحت کر چکے کیوں نہیں وارد ہوتا، لیکن دوسرا اعتراض جو ہے وہ وارد نہیں ہوگا، اس کی بھی وضاحت کر دیں، اگرچہ جو ہے میرے خیال میں پہلے اعتراض کے بارے میں بیان کر دیجیے کہ پہلا اعتراض کیوں وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ معنی جو مراد لیں گے معنی حقیقی مراد نہیں لیں گے ان کا سورہ میں، بلکہ معنی مستعمل فی لفظ لیں گے۔ جب معنی مستعمل فی لفظ مراد لیتے ہیں تو عبارت کا معنی یہ بنتا ہے ان کا سورہ، اگر لفظ مفرد کا معنی مستعمل فی لفظ کثیر ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز میں جو ہے لفظ مفرد کا معنی مستعمل فی لفظ جو ہے وہ کثیر ہے، متحد نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ادھر ہم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ معنی حقیقی مراد لیں گے ان اتحادہ معنیوں میں۔ جب ہم ان اتحادہ معنیوں میں معنی حقیقی مراد لیتے ہیں تو پھر یہ جو دوسرا اعتراض ہوا تھا کہ وزن کی قید کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی رفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بلکہ ثابت کریں گے ہم کہ وزن کی قید کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح؟ بات یہ کہ عبارت کا معنی جب ہم کریں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا۔
عبارت کا معنی اس طرح بنتا ہے، ہم مراد لے رہے ہیں معنی حقیقی، ادھر ان اتحدہ معنیوں میں لفظ معنی سے مراد معنی حقیقی، تو عبارت کا معنی یہ بنتا ہے ان اتحدہ معنی ہو، اگر لفظ مفرد کا معنی حقیقی متحد ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عبارت کا معنی یہ بنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسم اشارہ جو ہے، اسم اشارہ کا معنی حقیقی متحد ہے یا کثیر۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم اشارہ کا معنی حقیقی یعنی معنی موصولہ حقیقی جو ہے وہ ایک ہے، متحد ہے، معنی مستعملہ فی لفظ کثیر ہے، معنی حقیقی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ جب اسم اشارہ کا معنی حقیقی جو ہے وہ متحد ہے تو پھر اسم اشارہ ان اتحادہ کے تحت داخل رہتے ہیں، خارج نہیں ہوتے۔ ان کو خارج کرنے کے لیے وزن کی قید کی ضرورت تھی، تو تب مصنف نے فرمایا ان اتحاد معنی ہو، اگر لفظ مفرد کا معنی حقیقی متحد ہو تو اس میں علام بھی آ جاتے ہیں، اسم اشارہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر مصنف نے کہا فما تشخص ہی، اگر وہ لفظ مفرد کا معنی حقیقی ہے اور ساتھ تشخص رکھتا ہے اور تشخص بھی وضعن ہو تو پھر فرماتے وہ علم ہو جائے گا۔ یہ وزن کی قید لگا کر مصنف نے اسم اشارہ کو خارج کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم اشارہ میں جو تشخص آتا ہے وہ تشخص وضعی نہیں ہے بلکہ استعمالی ہے۔ اب ہم بات کا ترجمہ کریں گے تو فرماتے ہیں ہا ہونا کلام، یہاں پر ایک کلام ہے یعنی بحث ہے، گفتگو ہے، وہ باسی ہے، وہ ہوا وہ یہ کہ ان المراد بالمعنی، کہ مراد معنی سے، یہ معنی وہی کہ ان اتحاد معنیوں میں لفظ معنی اور ان کسروں میں ضمیر جو معنی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی ھذا تقسیم، اس تقسیم میں، تقسیم سے مراد یہ ان اتحادہ کی تقسیم اور ان کسرہ کی تقسیم، یعنی ان اتحادہ معنیوں کے تحت جو قسمیں بنتی ہیں اور ان کسرہ کے تحت جو قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہاں معنی سے مراد کیا ہے؟ اما الموضوع له تحقیقا، یا تو موضوع له حقیقی ہے، او مستعمل فیہ لفظ، یا معنی سے مراد جو ہے وہ چیز ہے کہ جس میں لفظ کو استعمال کیا جائے، استعمال کیا گیا ہو، سواء برابر ہے۔ اب لفظ جس میں استعمال کیا گیا ہو تو وہ موضوع حقیقی بھی ہو سکتا ہے، موضوع تعویلی بھی ہو سکتا ہے۔ سواء کان وضع اللفظ له تحقیقا، کہ وہاں پر لفظ کی وضع جو ہے اس کے لیے حقیقی ہو، یا وضع اللفظ پڑھ لو یا وضع اللفظ له تحقیقا، یہ دونوں صحیح ہے کہ لفظ کی وضع اس معنی کے لیے جو حقیقی ہو او تعویلا، یا تعویلی ہو یعنی مجازی ہو۔ فعلی الاول، بس اول کی بنا پر اگر معنی سے مراد دونوں عبارتوں میں اول لیا جائے یعنی معنی حقیقی، موضوع حقیقی، تو اعتراض یہ وارد ہوتا ہے لو یصح عد الحقیقت والمجاز، صحیح نہیں ہے شمار کرنا حقیقت اور مجاز کو من اقسام متکسر المعنی، متکسر المعنی کی اقسام میں سے، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ حقیقت اور مجاز میں معنی حقیقی صرف ایک ہے، وہ ہے حقیقت، مجاز تو معنی حقیقی نہیں ہے، تو لہذا ان کسرہ کی اقسام سے یہ خارج کرنے پڑیں گے حقیقت اور مجاز۔ وعلی ثانی، اور ثانی کی بنا پر، یعنی اگر مستعمل فی لفظ لیا جائے دونوں جگہوں پر تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے یدخل النحو اسماء الاشارہ، داخل ہو جاتے ہیں اسماء اشارہ جیسی چیزیں علی مذہب المصنف، مصنف کے نظریہ کے مطابق کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ فی متکسر المعنی، متکسر المعنی کی اقسام میں، متکسر المعنی کے تحت، ان کسرہ کے تحت، وَيَخْرُجُ عَنْ مُتَّحِدِ الْمَعْنَى، اور خارج ہو جاتے ہیں یہ اسماء اشارہ جیسی چیزیں متحد المعنی کے تحت سے، یعنی ان اتحادہ کے تحت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا فرماتے ہیں فَلَا حَاجَةَ فِي إِخْرَاجِهَا أَوْ فِي إِخْرَاجِهِ، پس کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی ان اسماء اشارہ کو خارج کرنے کے لیے، مصنف کو کوئی حاجت نہیں تھی الی التقیید، قید لگانے کی، بقول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ، وضعا، یہ وزن کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ ہم نے یہاں جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ دو اشکال تبھی وارد ہوتے ہیں کہ اگر قانون استخدام کا سہارا نہ لیا جائے، اگر قانون استخدام کو ہم جو ہے درمیان میں لے آئیں تو پھر جو ہے وہ یہ دونوں کے دونوں اعتراض جو ہے وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و